4 بڑی جنگوں کا مختصر احوال بیان کیا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 4 جنگوں کے بعد اسلام کے غلبہ کی اور دنیا میں نافذ ہونے کی بات واضح ہے۔ علاقوں کی فتوحات کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات سے حاصل ہونے والا غلبہ یہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہے، لیکن یہ کلی غلبہ نہیں۔ اس میں اسلام غالب بھی ہے، اسلام نافذ بھی ہے، اور کفر کا خاتمہ نہیں۔ اس غلبے کا معنی کفر کا خاتمہ نہیں۔ کفر اگر باقی ہے تو وہ ان تمام شرائط کے ساتھ باقی ہے۔ کفر اسلام کے تحت ہے، مغلوب ہے، اسلام غالب ہے۔ جو احادیث مبارکہ میں اسلام کے کلی غلبہ اور کفر کے خاتمے کی بات آتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حاصل ہونے والا غلبہ ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں حاصل ہونے والا غلبہ جو ہے وہ کفر کے خاتمے والا غلبہ نہیں، اسلام کی صرف اور صرف اسلام کے باقی رہ جانے والا غلبہ نہیں، وہ اسلام نافذ ہے، اسلام اس میں غالب ہے، اور اس میں کفر کا قیام بھی ہے۔ کفر اپنی شرائط کے ساتھ اسلام کے متحد ہے اور مغلوب ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو خصوصیات ہیں وہ ذہن میں رہیں۔ ایک حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی اپنی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے عرض کی کہ ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہور مہدی کے وقت ان کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، 40 سال۔ اور ابن ماجہ کی حدیث شریف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 سال یا 9 سال دنیا میں زندہ رہیں گے ظہور کے بعد۔ اس میں 2.5 سال وہ ہیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری 2.5 سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزاریں گے، اور ان کے نزول کے بعد یہ حکمرانی اور یہ قیادت ان کے سپرد کر دیں گے اور ان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر 7 سال والے قول کو لیا جائے تو 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت والے، ان کی قیادت والے بھی نکال دیے جائیں تو 4.5 سال میں پوری دنیا کو فتح کر کے اسلام کو غالب کرنا، یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل و تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ المہدی ہونا اللہ کی طرف سے خاص ہدایت لے کر آنے والے کی یہ شان ہے کہ وہ 4 سال کے قلیل عرصے میں پوری دنیا پر فاتح ہو سکتا ہے، اور اگر 9 سال والی روایت کو لے لیا جائے تو پھر 2 سال بڑھا دیں گے، 6 سال میں پوری دنیا کو فتح کرنا۔ ایک ذاتی خصوصیت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی زندگی میں نازل ہوں گے۔ وہ کہاں نازل ہوں گے ان کے حالات میں بیان کرتے ہیں۔ نازل ہونے کے بعد ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خصوصیات میں 3 اہم خصوصیات بڑھی۔ نمبر 1، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یلقی الاسلام بجرانہ فی الارض، کہ اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ
پورے غلبے کے ساتھ زمین پر متمکن ہوگا اور غالب ہوگا۔ نمبر 2، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا بھر سے غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ ایسا دنیا میں اس سے پہلے شاید کبھی پیش آیا۔ حکمران یہ اعلان کرے اپنی حکومت کے نافذ کرنے کے بعد، یہ خلافت الہیہ کا ثمرہ ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد دنیا میں غربت نہیں ہوگی، دنیا سے غربت کا خاتمہ ہے، دنیا سے مہنگائی کا خاتمہ ہے، دنیا سے بے روزگاری کا خاتمہ ہے۔ کوئی حکمران یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعوے کے بعد عمل ہوتا ہوا دکھائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس جائے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا ان سے مال طلب کرے گا، تو وہ کہیں گے کہ یحملہ مستطاع، کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں، یہ کھلے ہوئے ہیں، جتنی تجھ میں ہمت ہے اٹھانے کی اتنا اٹھا لے۔ اور ایک روایت میں فیحصی لہ، لپیں بھر کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اس کو عطا کرے گا۔ اور تیسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مال کی خوشحالی، مہنگائی کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ دنیا کو کنٹرول کرنا اور شر و فساد کا خاتمہ کرنا، اور یہ اعلان کرنا کہ آج کے بعد ظلم ختم ہو گیا ہے، اب ہر جگہ عدل اور انصاف ہوگا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یملئ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ زمین بے انصافی اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس کو عدل و انصاف سے آ کر بھر دیں گے اور دنیا سے ظلم اور بے انصافی کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے۔ آج کے بعد کسی پر کوئی ظلم اور بے انصافی نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف کے مطابق 7 سال یا 9 سال دنیا میں زندہ رہنے کے بعد ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ان کی زندگی میں جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا۔ ان بڑے کارناموں میں ایک سب سے بڑا کارنامہ جس کو علماء الفتن سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جب وہ حکمران ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال، پوری دنیا میں اسلام غالب و نافذ ہے، خوشحالی ہے، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی کی وہ چوتھی جنگ جو قسطنطنیہ سے ہوگی، بغیر اسلحہ کے جو جنگ ہوگی، اس جنگ کی فتح کے فوراً بعد دنیا میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ جس تیزی کے ساتھ اسلام غالب آیا تھا اور فتوحات آئی تھیں، اس تیزی کے ساتھ مسلمان سمٹ جائیں گے اور دنیا میں دجال ظاہر ہو کر وہ اپنا فتنہ پھیلانا شروع کر دے گا۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہوگا کہ دجال کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے ایمان، اپنے خاندان کو بچا کر محفوظ پناہ گاہ تلاش کرو۔ کیوں کہ اس دجال کا سامنا اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت، ہمت، مجال اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی من سمع بالدجال فلینأ منہ، جو دجال کے بارے میں سنے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں جاتا ہوں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو اس زوم میں اس کے پاس جائیں گے، اس وہم میں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، فیتبعوہ من الشبہات، وہ اپنی کاریگری سے شبہات میں اتنا ڈال دے گا کہ اپنا ایمان اس کے ہاتھ بیچ کے آ جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
ایمان والوں کو یہ حکم ہوگا کہ اس کے مقابلہ کرنے کی بجائے محفوظ پناہ گاہ تلاش کیجیے، اور اس کے قتل کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے، کوئی اور اس کا سامنا نہ کرے۔ تو ایسے زمانہ میں جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہوگا اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور وہ اپنے دجال جو ہے وہ مومنوں پر زمین کو تنگ کر دے گا، جہاں جہاں فتوحات ہوئی ہیں مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سمٹ آئیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں ایمان والا وہی ہوگا جو ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں آ جائے، یا ہجرت کرے شام کی طرف۔ جو مکہ اور مدینہ میں ہے وہ دجال کے شر سے محفوظ ہے، جو شام میں ہے وہ دجال کے شر سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا معقل ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ شام کے علاقہ الغوطہ، شام کا علاقہ الغوطہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں اس کے قریب مسلمانوں کو لے کر ایک محفوظ پناہ گاہ بنا کر مسلمانوں کو وہاں ایک جگہ جمع کریں گے۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے کہ ایمان والوں کو ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ مہیا کی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے خود وہاں موجود ہیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ آپ آگے بڑھ کر دجال کا سامنا کریں یا مقابلہ، ان کو یہ حکم ہوگا کہ آپ ایمان والوں کو ایک جگہ جمع کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں، اور ان کو ایک جگہ محفوظ رکھیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائے۔ دجال چونکہ قحط لے کر آئے گا، ایمان والوں پہ قحط مسلط کر دے گا، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو جو ہے ساری آسانیاں میسر ہوں گی، جو دجال کا انکار کرے گا اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ قحط کے اس دور میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس قحط کی تیاری پہلے سے کر لیں گے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، دجال کے آنے سے پہلے غذا کی حفاظت کا انتظام، تاکہ وہ عرصہ جو دجال دنیا میں رہے گا وہ ایمان والے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں گے شام کی سرزمین میں، ان تمام مسلمانوں کی خبرگیری کریں گے اور ان کے لیے غذا کا انتظام کریں گے۔ جس طرح کہ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے تیاری کر کے انتظام کر کے قحط کے زمانے میں اپنے رعایا کی خبرگیری کی۔ تو مسلمانوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنا، ان کو تسلی دینا، ان کی جمعیت کو برقرار رکھنا، ان کی غذا کا انتظام کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا، اور ان کو محفوظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچانا، یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کارنامہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے تو یہ ان کے نائب ہو جائیں گے، باقی تمام نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کی امامت فرمائیں گے، یہ ان کے نائب ہو جائیں گے۔ 2.5 سال کے جو ہے رفاقت کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصلی علیہ المسلمون، مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھیں گے، وَيَدْفَنُونَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدَسِ، اور بیت المقدس کے قریب ان کو دفن کر دیا جائے۔ یہ ہیں اسلام کی عظیم شخصیت المہدی من اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الہاشمی المدنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر